نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم انتہائی معزز علماء کرام اور سامعین گرامی قدر، ہم سب لوگ نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے اجتماع عام میں شریک ہیں۔ میں سب سے پہلے نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے عہدیداروں کو ذمہ دار افراد کو اور میاں والی کے جماعتی اراکین اور علماء کو اتنا خوبصورت پروگرام کروانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے علم و عمل میں ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے ابھی مجھ سے پہلے نوجوان مقررین کی تقریریں سنی۔ انہوں نے جتنے خوبصورت انداز میں جلالی اور جمالی دونوں رنگوں میں اپنا موقف پیش کیا، آپ کے جذبات کو ابھارا، مشن کے متعلق خوبصورت گفتگو کی،
مجھے ماضی قریب کی تاریخ کا ایک ورق یاد آیا۔ ڈھاکہ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بحیثیت خطیب کے انہیں بلایا گیا تھا۔ ان سے پہلے دیوبند کے ایک مشہور خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق تھانوی، انہوں نے خطاب کیا، تقریر کی۔ تھانوی صاحب کی تقریریں میں نے بھی سنی ہیں، وہ بولتے نہیں تھے، موتی رولتے تھے۔ تو جب حضرت تھانوی صاحب نے تقریر کر لی تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جب مائک پہ آئے تو فرمایا کہ میں سوچتا تھا کہ ہمارے بعد اس قوم کا کیا بنے گا، انہیں کون سنبھالے گا، گائیڈ کون کرے گا۔ لیکن آج تھانوی صاحب کی تقریر سن کے مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں رہا۔ یقین جانیے آج نوجوانوں کی یہ پرمغز گفتگو، مدلل تقریریں، جذباتی انداز، اپنے مشن کو پیش کرنے کا رنگ، ہم نے دیکھا، میں نے سنا اور ہم نے بھی محسوس کیا کہ اب ہمیں اپنے مرنے کا غم نہیں رہا۔ انشاءاللہ یہ نوجوان اس لائق ہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ کے اس قافلے کی یہ باغ ڈور جو ہے یہ سنبھالیں گے انشاءاللہ، سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی لمبی گفتگو آپ سے کرنا نہیں چاہتا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں اور دن میں آپ سے گفتگو بھی کر چکا ہوں۔ ایک اعلامیہ یہاں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے پیش کیا کہ شورا کا اجلاس ہر 3 مہینے کے بعد ہوگا اور ڈویژنل اجتماع فلاں 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 جگہ پہ ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے، آج کا یہ اعلامیہ ہمارے ان عزیزوں نے طے کیا اور آپ تک اعلان کے ذریعے یہ اعلامیہ انہوں نے پہنچا دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، اتنا عظیم اجتماع اور پورے پنجاب کی نمائندگی، اللہ کے فضل و کرم سے آج لوگ قافلوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے بڑے منظم طریقے سے میاں والی میں آج ہمارے نوجوان، بزرگ، علماء، طلباء تشریف لائے ہیں۔ یہاں بہاولپور کے لوگ بھی موجود ہیں، صادق آباد کے لوگ بھی موجود ہیں، راجن پور کے لوگ موجود ہیں، شجاباد کے لوگ یہاں موجود ہیں، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، سرگودا، لاہور، شیخو پورہ، کوئی ضلع، کوئی تحصیل اور تلہ گنگ کا یہ علاقہ اور میاں والی کا یہ قرب و جوار کا علاقہ، یہ تمام علماء اور طلباء اور ہمارے جماعتی اراکین یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں اس اعلامیہ کے ساتھ ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ کے تحیہ کریں اور آپ ہمارے ساتھ اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ جب کل
گھروں کو پلٹ کے واپس جائیں گے تو اپنے اپنے قصبہ میں، تحصیل میں، شہر میں، ضلع میں نوجوانان توحید و سنت کی باڈی تشکیل دیں گے۔ یہ کیجئے وعدہ ذرا، آپ اس کے لیے محنت کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اپنے گھروں پر، مدارس پر جماعت کا پرچم لہرائیں گے، جماعت کا پرچم بھی لہرائیں گے اور جماعت کی باڈی آپ تشکیل دیں گے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ دعوت دینے کے بعد آپ کو بطور دلیل یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں مذہبی جماعتیں اور بھی کام کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے محال بنائے۔ مجھے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ سن 1953 کی تحریک ختم نبوت جب ناکام ہو گئی تھی اور مجلس احرار پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی، آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارے اکابر مجلس احرار میں کام کرتے تھے اور مجلس احرار پنجاب کے امیر تھے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ مجلس احرار پنجاب کے امیر حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھے۔ شیخ القرآن بھی مجلس احرار میں، حضرت قاضی شمس الدین مجلس احرار میں، حضرت قاضی نور محمد مجلس احرار میں۔ سن 1953 میں جب مجلس احرار پر پابندی لگ گئی، یہ جماعت بین ہو گئی، دفتر اس کے بند ہو گئے، یہ جماعت کوئی پروگرام نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس جماعت کے جو علماء تھے انہوں نے مختلف محال بنا لیے دین کا کام کرنے کے لیے۔ کسی نے محال پسند کر لیا ختم نبوت کا، کچھ علماء نے محال پسند کر لیا عظمت اصحاب رسول کا، کچھ علماء نے محال پسند کر لیا رد مرزائیت کا۔ ابھی تک ایک محاذ خالی تھا جس محاذ پر اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو کھڑا کیا کرتا تھا، جس محاذ پر اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو کھڑا کیا کرتا تھا، وہ محاذ خالی تھا۔ اللہ نے حسین علی کے شاگردوں کو اس محاذ پہ کھڑا کر دیا۔ توحید و سنت کی اشاعت کرنا، شرک و بدعات کے خلاف جہاد کرنا۔ میں کسی جماعت پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا اور اجتماع عام میں میں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ یہاں دوسرے طبقہ کے لوگ بھی ہماری بات کو سننے کے لیے شاید تشریف لائے ہوں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، فلاں جماعت غلط ہے، فلاں جماعت ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت والے ٹھیک نہیں ہیں، عظمت صحابہ کا کام کرنے والے ٹھیک نہیں ہیں، اصلاح اعمال کا کام کرنے والے ٹھیک نہیں ہے۔ میں قطعاً تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ باقی جتنی جماعتیں ہیں اس ملک میں مذہبی اور دینی کام کر رہی ہیں، وہ جماعتیں دین کے ایک حصے پر محنت کر رہے ہیں، صرف ایک حصے پر۔ ختم نبوت جو ہے یہ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ عظمت صحابہ کا تحفظ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ دین کے ایک حصے کے لیے محنت کر رہی ہیں۔ مکمل دین کی محنت اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو وہ اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِي۔ اگر تمہیں میرے دین میں شک ہو گئے ہیں تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت اللہ کے سوا تم کرتے ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ یہ کہتے 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 آخر میں آ کے اللہ نے فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین شرک والا اور ہمارے لیے ہمارا دین توحید والا۔ نوجوانان توحید و سنت کے ساتھیوں
اور اشاعت التوحید کے ساتھ کام کرنے والے میرے دوستوں، مکمل دین کی محنت اور پیغمبری محال پر اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اس لیے آپ اس بات کا تہیہ کریں کہ ہمیشہ اسی جماعت کے ساتھ رہیں گے اور اسی جماعت کے ساتھ مریں گے. میں یہ جانتا ہوں